الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سچا واقعہ ہے کفار کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر کہنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 5 میں فرماتے ہیں، اتنا ہی نہیں بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن پراگندہ خوابوں کا مجموعہ ہے، بلکہ اس نے از خود اسے گڑھ لیا ہے، بلکہ یہ شاعر ہے، ورنہ ہمارے سامنے یہ کوئی ایسی نشانی لاتے جیسے کہ اگلے پیغمبر بھیجے گئے تھے۔ کافر کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاعر ہیں، ورنہ آپ دوسرے رسولوں کی طرح نشانیاں لے کر آتے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب لوگ آپ کی باتیں سنتے تو اسلام قبول کر لیتے، چنانچہ کفار نے آپ کو شاعر کہنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی آپ کو جادوگر بھی کہتے، لوگوں کو بتاتے کہ ان کی باتیں نہ سنیں ورنہ وہ تم پر بھی جادو کر دیں گے، اور آپ شاعر ہیں اس لیے پرانے قصے کہانیاں بیان کرتے رہتے ہیں۔ دوس قبیلے کا ایک شاعر جو بہت مشہور تھا، جس کا نام طفیل بن عمرو تھا، یہ ایک دفعہ حج کے لیے آیا تو کفار نے ان کو کہا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات مت کرنا، وہ ایک شاعر ہیں اور ان کی شاعری میں جادو ہے، سحر ہے، جو بھی آپ کا کلام سنتا ہے اس پر وہ جادو اثر کر جاتا ہے، وہ اس کی جکڑ میں آ جاتا ہے۔ طفیل بن عمرو کہتے ہیں کہ میں نے کفار کی باتیں سن کر پکا تہیہ کر لیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی نہیں ملوں گا اور نہ ہی آپ سے باتیں کروں گا، مگر ایک دن کچھ یوں ہوا کہ میں خانہ کعبہ میں گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے اور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ قرآن کے کچھ الفاظ میرے کانوں نے سنے تو مجھے وہ الفاظ بہت اچھے لگے، میرے دل تک گئے۔ میں نے سوچا کہ میں خود ایک شاعر ہوں، لہٰذا میں نے ارادہ کر لیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر ان کا کلام سنوں گا اور اپنا کلام بھی ان کو سناؤں گا۔ چنانچہ اس ارادے سے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام سنانے کی درخواست کی تو آپ نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ میں چونکہ خود شاعر تھا، میں سمجھ گیا یہ شعر نہیں ہے اور یہ صرف اللہ ہی کا کلام ہو سکتا ہے۔ قرآن سنتے ہی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میں آپ پر ایمان لایا۔ قبیلہ میں واپس آ کر میں نے اپنی بیوی بچوں کو مسلمان کیا اور غزوہ احزاب تک میرا قبیلہ کے 70 سے 80 افراد تک کے لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ پھر ایک دوسرا واقعہ ملتا ہے کہ ایک دن قریش کے سردار اکٹھے ہوئے اور مشورہ کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف الفاظ کہنے کے بجائے ایک ہی لفظ کہہ کر پکاریں، کیونکہ اب کوئی ساحر کہتا، کوئی شاعر کہتا، کوئی کہانت کہتا۔ اس پر ایک کافر نضر بن حارث نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان کافی عرصہ گزار چکے ہیں، ہم نے ہمیشہ ان کو امین اور صادق کہا ہے، لہٰذا اب اگر ہم کسی بھی لفظ سے آپ کو پکاریں گے تو لوگ ہم پر یقین نہیں کریں گے، بہتر ہے کہ ہم باہر سے پرانے قصے کہانیاں رستم اور سہراب کی لا کر لوگوں کو سناتے ہیں تو لوگ ان کی نسبت ہمارے قصے زیادہ سنیں گے۔ چنانچہ نصر بن حارث نے خود ہی پرانے زمانے کی رستم اور سہراب کے قصے کہانیاں سنانیاں شروع کر دیے اور اس طرح سے اپنا عمل اس نے جاری رکھا۔ یہ دیکھیں کہ اس واقعہ میں ہمارے لیے عمل کی بات کیا ہے کہ کوئی بھی حق بات جو ہے جب کانوں میں پڑتی ہے نا تو وہ دل تک اثر کرتی ہے، آپ کی روح تک اس سے جو ہے وہ ہل جاتی ہے، آپ کا دل گواہی دینے لگتا ہے کہ ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہی ہیں کہ جسے ہم نے عمل میں لا کے دنیا میں فلاح کی طرف بڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ آج بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں قرآن و سنت کے بجائے ایسی قصے کہانیوں میں الجھا دیتے ہیں کہ ہم ان قصے کہانیوں سے ادب اور احترام کا رشتہ قائم کر لیتے ہیں اور اپنے فرائض سے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے لیے عمل کی بات یہ تھی
کہ جب بھی کسی کا قول قرآن و سنت سے ٹکرا جائے تو اس قول کو سائڈ پر کر دیجئے اور آپ صحیح معنی میں قرآن و سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور جہاں پر کچھ سمجھنے میں مشکل ہو تو علم والوں سے اس کے بارے میں سوال کریں، ان سے پوچھیں اور اپنی اصلاح کریں، اور اپنے ساتھ ساتھ معاشرے کی اصلاح کا بھی باعث بنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔